جہاں بھی ارواح ہیں یہی زبان چلتی ہے جی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان معی ربی سیہدین۔ تو بادشاہ ہم لوگ جو ہے ایک ایسی زبان سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری جو ہے ہدایت بھی فرمائے، خوب مدد بھی فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی عربی زبان ہے جو قرآن شریف کی بھی زبان یہی ہے، یہی عربی زبان ہے جو حدیث شریف کی زبان ہے، یہی زبان عربی ہے جو ہے ہم تو یہ سن رکھے ہیں علماء سے کہ اللہ نے اپنے تمام کلام یعنی قرآن شریف سے پہلے بھی جتنے کلام آئے ہیں، صرف جو ہے تورات، زبور اور انجیل نہیں، بلکہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو دوسرے صحف بھی جو نازل ہوئے پیغمبروں پر، ان تمام کو اللہ نے یعنی اس کے لیے اپنے کلام کے لیے عربی زبان کو منتخب فرما لیا۔ یہ ایسی زبان ہے، تو وہ تمام کلام اور تمام صحیفے بھی جو ہے عربی زبان میں ہی نازل ہوا کرتے تھے، اور اس دور کے پیغمبر وہ جو ہے علاقے کے لحاظ سے اس وہاں کی زبان میں اس کی ترجمانی فرماتے تھے۔ وہ نازل تو ہوتے تھے عربی زبان میں ہی نازل ہوتے تھے۔ تو اس سے بڑی اہمیت ضبط ہوئی کہ اللہ نے یہ زبان کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرما لیا، اور اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی یہی ہے، اور جو ہے عالم برزخ، عالم قبر وغیرہ اور عالم ارواح کی زبان بھی یہی ہے، اور تو اور جنت میں بھی، اور تعابد جو ہے جو ارواح جو ہے آپس میں معاملت کریں گے تو ان کی زبان عربی ہی رہے گی۔ تو کیوں نہ ایسی زبان کو ہم سیکھنے اور سمجھنے میں لگیں جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور تمام زبانیں پتہ نہیں کیا ہے، جو ہے فارسی زبان کو بھی بڑوں سے سن تو رکھے ہیں لیکن تحقیق نہیں ہے، فارسی زبان بھی بڑی اس کی تعریف سن رکھے ہیں بزرگوں سے، لیکن عربی زبان کے بارے میں تو اچھی طرح معلوم ہے، اور اویس پاشا سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات غلط ہے تو پھر تحقیق بعد میں حسب توفیق فرما کے ہم کو مطلع فرما دیں۔ تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے پاشا، کیوں نہ ہم خود جو ہے اس کو سیکھیں، اس میں محنت کریں، اور عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر علوم دینوی جو ہے، علوم دینیہ، ہم جو ہے خود جو ہے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، اور دوسروں کو اپنے تمام جو ہے ماتحت جو ہیں اپنے تمام بچوں کو اور سبارڈینیٹس کو سمجھا سکیں۔ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، اور اس کی کوشش جو ہے خدیر پیا سرکار فرمائے تھے، ہمارے بزرگ تمام ہی اس کے بعد سے وہی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ کڑی جو ہے آج بھی جاری ہے، اور جو ہے مبارک پایا سرکار جو ہے خاص طور سے یہ بیڑا اٹھائے تھے، اور جو ہے ہمارے پیچھے محنت فرمائے، اور خانوادے کے لیے بہت جو ہے
کوشش فرمائے اس سلسلے میں، اور دیگر بزرگ جن میں رضا پایا سرکار بھی شامل ہیں، یہ سب ان کی کوشش آج تک بھی جو ہے جاری و ساری ہے، اور اس کا فیضان بھی جاری و ساری ہے۔ تو پاشا یہ ایسی زبان ہے کہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم کیا اور جو ہے بولیں۔ یہ عربی ادب جو ہے، عربک لٹریچر خود اگر آپ دیکھیں تو دور جاہلیت کا جو لٹریچر ہے، جو قرآن کے آنے سے پہلے کا جو معاملہ رہا، تو عربوں کا جو ہے یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ساری دنیا کے مقابلے میں عرب بولتے تھے، بمعنی جو ہے فصیح و بلیغ کہ اپنے آپ کو عرب بولتے تھے، اور دوسروں کو، تمام باقی دوسروں کو جو ہے عجم بولتے تھے بمعنی گونگا۔ اور جو ہے سبع معلقات جو ہے، 7 جو ہے معلقات جو ہے قرآن آنے سے پہلے جو ان کے جو ہے مشہور شعراء اور ادیب جو ہے جو لکھے ہیں، امرؤ القیس سے جو ہے پہلا معلقہ جو ہے شروع ہوتا ہے، تو یہ 7 سبع معلقات، اور اس میں جو ہے حضرت لبید ابن عاصم رضی اللہ عنہ جو بعد میں جو ہے ایمان قبول کر لیے، مشرف اسلام ہوئے، ان کا تو شعر جو ہے حدیث شریف میں بھی آ گیا، الا وکل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوٹ ہوا ہے یہ۔ تو جو ہے یہ ایسی جو ہے ان کو ایک عربوں کے پاس یعنی ان کا ایک یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، ان کو زام تھا اپنی فصاحت و بلاغت پہ، جو قرآن کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کے تشریف لائے، تو وہ قرآن مجید کے آنے کے بعد ہی ان کا وہ زام ٹوٹا۔ تو عجیب و غریب ایک بحر زخار، اور ایک ایک جو ہے حرکت کے لیے اور ایک ایک چیز کے لیے اس میں یہ زبان میں الفاظ جو ہیں، اور اس سلسلے میں پاشا جو ہے بورڈ پہ منہاج العربیہ لا دیے ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ، یہ ہمارے جو ہے اوپر اساتذہ میں سے ہیں، جو حضرت سید ابراہیم حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بہت نامور جو ہے شخصیت گزری ہے خطیب سرکار کے دور میں، عربی کے جو پروفیسر رہے سید ابراہیم حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگرد یہ سید نبی الحیدرآبادی۔ اور آپ جو کوشش فرمائے ہیں صاحب موصوف سید نبی صاحب قبلہ، تو 5 حصوں میں جو ہے عربی زبان سکھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے قرآن اور حدیث جو ہے سمجھ میں آنے لگے۔ تو 5 کتابیں، یہ جو 5 حصے ہیں، اس کا پہلا حصہ ہم ایک سرسری راؤنڈ کر لیے ہیں۔ پاشا یہ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں، آدمی جو ہے انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا ذی حیات ہے، کہ انسان اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار جو کرتا ہے، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ السلام علیکم یہ کیا ہے، اس کا جواب وعلیکم السلام۔
ورحمۃ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری گفتگو ہے۔ السلام علیکم میں دیکھیے السلام ایک کیا ہے، یہ السلام علیکم یہ پورا کا پورا ایک جملہ، اس کا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے۔ اور اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو یہ جملے کے اگر مختلف حصوں پہ آپ غور کریں تو السلام ایک لفظ، علیکم ایک لفظ، ویسی و ایک لفظ ہے، علیکم ایک لفظ ہے، وعلیکم السلام السلام ایک لفظ ہے، ورحمۃ اللہ ایک لفظ، ایک لفظ رحمۃ اللہ ایک لفظ۔ اور اس میں پھر مزید آپ دیکھیں کہ لفظ، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ گفتگو جو ہے وہ جو ہے الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے، الفاظ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور پھر الفاظ کو دیکھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ السلام علیکم یہاں اسکرین پہ ہے، وعلیکم السلام یہاں اسکرین پہ ہے، آپ دیکھیے الف لام سین لام الف میم عین لام یا کاف میم، السلام علیکم میں یہ کیا ہے جو اس کے مختلف حصے بن رہے ہیں، جن کو جوڑنے سے یہ الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ بولیں گے کہ یہ لفظ میں جو چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ لفظ جو ہے حروف کے جڑنے سے بن رہے ہیں۔ السلام علیکم میں الف لام سین، السلام میں دیکھیے آپ الف لام سین لام الف میم کتنے ہوئے؟ یہ پہلا حرف الف ہے، پھر دوسرا حرف لام ہے، پھر تیسرا حرف سین ہے، پھر چوتھا حرف لام ہے، پھر پانچواں الف ہے، پھر چھٹا میم ہے۔ تو السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 6 حروف ہیں، ان 6 حروف سے مل کے یہ ان 6 حروف کا مجموعہ ہے السلام کا لفظ۔ پھر علیکم میں دیکھیے آپ عین لام یا کاف میم، یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ یہ علیکم ہوا ہے۔ تو گفتگو جو ہے جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جملے جو ہے الفاظ سے بنتے ہیں اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ ہم کو اس سے معلوم ہوا، یہ ہمارا انفرنس ہے یا کنکلوژن ہے، اس سے ہم سمجھے کہ بھائی گفتگو جملوں سے بنتی ہے۔ ہم جو مسلسل جو ہماری جو ہے زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور ہمارے منہ سے جو آوازیں نکل رہی ہیں اور سنائی دے رہی ہیں، تو وہ ہماری گفتگو ہے، اور گفتگو جو ہے الفاظ سے بنتی ہے، الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہاں پر لفظ جو ہوتا ہے، حرف حروف کو جوڑیں تو لفظ بن رہا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور الفاظ کو جوڑ دیں تو جملے بن رہے ہیں، اور جملوں کا ایک سلسلہ جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا باشا؟ تو یہ لفظ کو لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ یلفظ لفظاً بولے تو نکال پھینکنا کے معنی آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے معنی آئیں گے، اویس پاشا بتائیں گے، میں بالکل بھولا ہوا ہوں ہر چیز، مگر اچانک ایک چیز یاد آئی تو بول رہا ہوں کہ یہ لفظ کو لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے منہ سے جو نکل رہے ہیں باہر، جو ادا ہو رہے ہیں الفاظ، وہ جو آوازیں نکل رہی ہیں، تو وہ جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ دراصل الفاظ جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں۔ لفظ کو لفظ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ باہر نکل رہا ہے، ہمارے جو ہے منہ سے نکل رہے ہیں، تو لفظ کو اسی لیے لفظ کہا جاتا ہے، اس کے معنی نکلنے کے ہیں۔
نکلنے اور نکالنے کے معنی آتے ہیں اس کے. تو یہ ہماری جو گفتگو ہے، محادثہ، یا ہمارا قیل و قول جو ہے، یہ قول جو ہے ہماری ہم جو بات چیت کرتے ہیں، ہمارا قول جو ہے، کلام جو کرتے ہیں ہم، قیل و قول جو کرتے ہیں، گفتگو جو کرتے ہیں، تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ کسی بھی زبان کی اصل کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے کہا کہ بھائی گفتگو جو ہے جملوں سے بنتی ہے، جملے الفاظ سے بنتے ہیں اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی، اس کا ورٹیبرل کالم، اسپائنل کارڈ جو ہے، وہ اس کے حروف ہیں. آپ دیکھیے، یہ الف سے یہاں تک کے جو حروف ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین چین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ پورے 29 کے 29 حروف یہ عربی زبان کے حروف تہجی کہلاتے ہیں، حروف الہجا. تو جو the alphabet of a language، تو the alphabet of Arabic language comprises 29 letters. اس میں جو 29 حروف ہیں، اس کا جو مجموعہ ہے یہ عربی کا کہ حروف تہجی ہیں، اس کا الفابیٹ ہے، حروف الہجا یہی ہے. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی، تو اس میں یہی آپ کو قرآن شریف ہو کہ حدیث شریف ہو، یہی 29 حروف میں سے تمام حروف لکھے ہوئے ملیں گے. یہ سیکھنا ہے ہم کو. تو یہ جو ہے حروف کا معاملہ ہو گیا. اچھا بھائی، اب آئیے، اچھا ابھی ہم بولے تھے لفظ کو، لفظ کیوں بولتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ یاد رہا؟ جی، ہمارے منہ سے نکلنے والی چیزیں، یہ جو ادا ہو رہی ہے گفتگو، تو یہ جو ہے لفظ ہے. اب پاشا یہ لفظ کی جو ہے مختلف قسم سے جو ہے تقسیم کی گئی ہے، نحویوں نے مختلف انداز سے تقسیم کی ہے ہر چیز کی. تو لفظ کی جو ہے ایک موٹی تقسیم کیا ہے پاشا؟ 2 بڑے حصوں میں لفظ کو رکھ دیا گیا ہے. ایک ہے بامانہ لفظ، بامانہ الفاظ، اور ایک جو ہے بے معنی الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ بامانہ الفاظ کو جو ہے نحویوں کی زبان میں، یا قواعد، زبان کی قواعد اور عربی کی قواعد کے لحاظ سے بامانہ الفاظ کو موضوع کہیں گے اور بے معنی الفاظ کو محمل کہیں گے. یہ 2 بڑی جو ہے بڑے حصوں میں الفاظ کو رکھ دیا گیا ہے، بامعنی اور بے معنی. بامعنی کیا ہے بولیے؟ موضوع، کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے کچھ خاص مقصد کے لیے، اور اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں، وہ بے معنی نہیں ہوتا، تو وہ موضوع ہے. اور جو بے معنی ہے وہ محمل کہلاتا ہے. محاورتاً صرف و نحو کی زبان میں اس کو کیا بولیں گے؟ محمل. تو لفظ کی 2 بڑی قسمیں ہوئی. ایک بولیے کیا ہے؟ موضوع، اور دوسرے محمل. یعنی موضوع کیا ہے؟ بامعنی. معنی دار لفظ کیا ہے؟ موضوع. اور بے معنی کیا ہے؟ محمل. چلیے، محمد یہ کیا ہے؟ کسی کا نام ہے، تو اور اس کے معنی بھی ہیں، جو ہے طاولۃ، جدار، مختلف. یہ جو ہے سب چیزیں کیا ہیں؟ مروحۃ، پنکھا. یہ سب چیزیں ان کے اپنے معنی ہیں، یہ تو معنی دار لفظ ہیں. تو یہ سب
موضوع کی تعریف میں آئیں گے. لیکن دیکھیے آپ، ہم چونکہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے، اس لیے ہم اردو میں ہی اس کو زیادہ تر سمجھائیں گے. جیسا کہ اب محمل جو بول رہے ہیں ہم، بے معنی الفاظ، جیسا ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا، کھانا وانا، پانی وانی، کھیل ویل، سودا سلوک. یہ آپ دیکھیے، کھانا کے ساتھ آپ وانا جو بولے تو کھانا تو معنی دار لفظ ہوا، لیکن وانا محمل ہو گیا. پانی موضوع ہے، معنی دار ہے، مگر وانی اس کے ساتھ جو آپ استعمال کریں وہ محمل ہو گیا، بے معنی ہے. کھیل کے ساتھ ویل استعمال کرے، کھیل معنی دار ہے، ویل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بے معنی ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. اور سودا سلوک، اب ہم تو ہم یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں گفتگو میں، معنی دار الفاظ کے ساتھ جوڑ کر بے معنی الفاظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبان کا ٹیکا. یہ زبان کا ٹیکا بنتے ہیں. ہم جو اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو باوجود معنی نہیں رکھنے کے وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں گفتگو میں، تو وہ زبان کا ٹیکا بنتے ہیں. زیادہ اس کے اوپر اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم آگے بڑھیں گے کہ اب جو ہے یہاں پر جو پہلے سبق میں جو ہے سید نبی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو رکھے ہیں، ھذا جمل ذالک کلب ذالک فرس ھذا کتاب. دیکھیے کوئی بھی سبق ہو، اب جیسا یہ پہلا سبق ہے، اب اس میں سب میں پہلے، یعنی خاص طور سے ہم جب بچوں کو اپنے لے کے بیٹھیں گے اور ان کو پڑھانا چاہیں گے، تو سب میں پہلے ان کو یہ بتا دینا ہے، ذخیرہ الفاظ، ووکیبلری ان کی پہلے ڈیولپ ہو جانا، کہ ان کو ورڈز میننگز معلوم ہو جانا. تو عربی زبان ایک انتہائی قدیم زبان ہے، ظاہر ہے، تو تمام زبانیں اس کے خوشہ چین ہیں. عربی زبان سے تمام زبانیں جو ہے استفادہ کی ہیں، مستفید و مستفیض ہوئے ہیں تمام زبانیں. تو عربی کے بہت سارے الفاظ ہماری اردو میں بھی ہیں، کیونکہ جو ہے اردو جو ہے یہ لشکری زبان ہے، اس میں بے شمار جو ہے زبانوں سے استفادہ ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ استفادہ عربی سے. پھر اس کے بعد عربی کے بعد اگر استفادہ اردو زبان اگر کی ہے تو فارسی زبان سے کی ہے، اور اس کے بعد مزید استفادہ اگر کی ہے تو ترکی زبان سے کی ہے، اور پھر اور مزید مختلف جو ہے جگہ سے مختلف جو ہے زبانوں سے استفادہ اردو کو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک لشکری زبان ہے، اس کی وجہ سے اس کو اردو کہا جاتا ہے. تو اب یہ پہلے سبق میں سب میں پہلے عادل پاشا اور شجاع پاشا، اویس پاشا، آپ مزید اور جو ہے مشورے دے سکتے ہیں، میں بس جو سمجھ میں آیا بولتے جا رہا ہوں. تو بچوں کو جو ہے ذخیرہ الفاظ پہلے بتا دیا جائے، اور کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو عربی سے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قلمن ہے، تو عربی میں قلمن ہے، اور ہمارے اردو میں بھی قلم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. عربی میں کتابن ہے، ہم اردو میں بھی کتابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور عربی میں جو ہے سوالن ہے، ہم اردو میں بھی سوال بولتے ہیں. عربی میں جوابن کا لفظ ہے، اردو میں بھی وہی جواب ہم بولتے ہیں. ایسی بے شمار. عربیون جو ہے عربی، وہ بھی ہماری اردو میں جو کچھ کی تو استعمال ہوتی ہے، عربی کا لفظ استعمال ہوتا. فارسیون یعنی فارس یعنی پرشیا کو بولتے ہیں، ایران کا پرانا نام، اور پرشیا سے متعلق جو زبان ہے وہ پرشین ہے، فارسی ہے.
فارس سے متعلق. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹے یہ عربی سے اردو میں جوں کہ توں یہ الفاظ آ گئے ہیں، اور کچھ نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے، جس میں جملن جو ہے اونٹ کو بولتے ہیں، فرسن جو ہے گھوڑے کو بولتے ہیں، کلبن کتے کو بولتے ہیں. یہ جو ہے تھوڑی چیزیں جو ہے بتا دینے کی ہیں، بس ختم. باقی تو اسلام ایمان سب وہی چیزیں جو ہے، وہی الفاظ ہم جو ہے عربی میں سے جو ہے اردو میں، عربی سے اردو میں جو کہ تم استعمال کرتے ہیں، وہی استفادہ جو ہے اردو زبان کو بہت زیادہ ہے عربی سے. تو ہمارے لیے اردو ہماری مادری زبان ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام کا لفظ ہے، پاشا بتا رہے ہیں انسان کا لفظ ہے. دیکھیے آپ، اسلام جو کا تو عربی میں اسلام جو لفظ ہے وہ اسلام ہم جو ہے اردو میں استعمال کرتے. انسان جو ہے، ایمان سب یہ انسان ایمان سب ہم استعمال کرتے ہیں عربی سے اردو میں، جیسا کا ویسا لے کے استعمال کر رہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں بتا دینا ہے. اب یہاں پر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں دلچسپی ہو رہی، تو تھوڑی سی چونکہ جو ہے گرامر جو ہوتی ہے، وہ قواعد جو زبان کی ہوتی ہے، وہ جو ہے دراصل جو ہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے زبان ہو یا کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہو، اس کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی، اس کی ایک اصطلاحات کی ایک الگ جو ہے اس کا ایک پیمانہ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے، تاکہ کبھی بھی جو ہے کوئی بھی اصطلاح آپ استعمال کریں گے تو وہ ایک سٹینڈرڈائزیشن اس میں فارم ہو جاتا. ایک سٹینڈرڈز اور نارمز جو ہے گویا کہ آپ فکس کر دیے کہ بھائی یہ لفظ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے. تو وہ جو ہے ہم ابھی سے اگر نہ بھی پڑھیں اور کم از کم ہم یہ جو ہے سبق کس طرح کا ہے وہ بھی دیکھ لیں تو بس ہے. اب یہاں پر جملے اسمیہ جو ہے خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے حضرت بتا رہے ہیں ہاذا جمل، تو آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے یہ اونٹ ہے. ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے. ذالک کلبن، وہ کتا ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. اس طرح کے یعنی ہاذا قریب کا اشارہ ہے اور ذالکا دور کا اشارہ ہے. اور یہ جو جملے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے دو لفظ ہے نا، ہاذا ایک ہے، جملن ایک ہے. یہاں دیکھیے پاشا لکھے ہاذا قلمن، تو ہاذا ایک لفظ ہے، قلمن ایک ہے. اور ذالکا ایک ہے، اور پاشا کتابن لکھ رہے تھے کیا؟ جی کیا بابن لکھنا چاہے؟ اچھا ذالکا بابن، بہت اچھا جی. اب دکھاؤ جی، بہت عمدہ. تو دیکھ یہ بتانا یہ ہے کہ بھائی یہ جو جملہ ہے یہ اسم سے یا اسم اشارہ سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ اسم اشارہ سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ جو اسم کے بجائے جو پروناؤنس ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس سے بھی شروع ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ اس میں کیا بولتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جملوں کی بڑی تقسیم جو ہے، موٹے طور پہ جو تقسیم کیے گئے ہیں جملے عربی زبان میں، تو وہ جو ہے یا تو جملے خبریہ ہوتے ہیں یا جملے انشائیہ ہوتے ہیں. تو ابھی تو انشائیہ سے ہم کو کچھ سروکار ہے نہیں، اور جملے خبریہ سے ہم کو سروکار ہے. تو خبریہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ جملے اسمیہ خبریہ ہوں گے یا فعلیہ خبریہ ہوں گے. تو
جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے. ایسا ہم یاد رکھنا ہے اور بچوں کو بھی بتا دینا ہے. دیکھو بیٹا، یہ ہاذا سے شروع ہو رہا، ذالکا سے شروع ہو رہا، کوئی جو ہے یا کوئی اسم، کوئی اور اسم سے اب یہاں پہ فی الوقت نہیں شروع ہو رہا، جو ہے پراپر ناؤن یا کوئی جو ہے دوسرے اس سے ہٹ کے، ہاذا ذالکا سے ہٹ کے دوسرے ناؤنس یا نہیں ہے، تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن سے بھی شروع ہوتا ہے یا ناؤن سے شروع ہوتا ہے، تو وہ جو ہے جملہ جو انگریزی میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بولتے ہیں، وہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو اسم تو جو ہے ناؤن کو بولتے ہیں، اور خبر جو ہے اس کے بارے میں جو بھی خبر دی جا رہی ہے، اطلاع جو دی جاتی ہے، وہ خبر ہے. بالکل آسان سی بات. تو جملہ اسمیہ کو اب آپ جو ہے اگر دیکھیں تو پاشا جیسا بتا رہے ہیں، سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ، یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے. اسم رہے گا اور اس کی خبر رہے گی. ہاذا، یہ اس سے جملہ شروع ہوا اور اس کی خبر دی گئی. ہاذا کی کیا خبر ہے؟ جمل. ذالکا کی کیا خبر ہے؟ فرسن. ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے. ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے. اللہ حاضل قیاس، پورا سبق آپ اسی انداز سے بتا دے سکتے ہیں. ہاذا اسم ہے اور جمل اس کی خبر. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ہو گیا، اور وہ یعنی ہاذا سبجیکٹ اور جمل جو ہے جو خبر ہے وہ پریڈیکیٹ. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اور کچھ چیزیں جو ہے یاد رکھنے کی جو ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہر چیز ایک ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. یقیناً ابتدا میں بہت بار پڑ جاتا، اور جو چیز سمجھ میں آ رہی وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی، دلچسپی متاثر ہو جاتی ہے. بے شک صحیح ہے، لیکن اب دیکھیے آپ کم از کم یہ ہاذا اور ذالکا کے بارے میں اتنا جان لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاذا اپنی یہی حالت پہ رہے گا کبھی بھی. کیونکہ آگے کے دروس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ علی ھذا الکرسی، علی ذالک الکرسی، یہ جو ہے یہ ہاذا یا ذالکا جو آ رہے ہیں، تو کسی عامل کا بھی اثر قبول نہیں کرتے ہیں وہ. تو ہاذا ہاذا ہی رہے گا، ہاذو اور حاضی نہیں رہے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا. اور ذالکا ذالکا ہی رہے گا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی حتی الامکان. تو ایسے الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ جو ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتے، اور شروع میں بھی آ جاؤ، آخر میں بھی آ جاؤ، جملے کے بیچ میں بھی آ جاؤ، کہیں بھی آ جائیں یہ الفاظ ہاذا اور ذالکا، یہ بدلتے نہیں ہیں. ان کا اعراب، ان کے حرکات سکنات جیسے کہ ویسے رہتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ ہاذا جو ہے ہاذو یا حاضی نہیں ہوتا، ذالکا بھی ویسی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ایسے رہنے کو، جیسے کہ ویسے، جوں کہ توں رہنے کو مبنی ہونا کہلاتا ہے. یہ جو ہے ایسی حالت کو مبنی ہونا کہلاتا ہے. تو یہ مبنی الفاظ ہیں، یہ ہاذا اور ذالکا مبنی الفاظ ہیں. یہ ہمیشہ ہاذا ہاذا ہی رہے گا، ذالکا ذالکا ہی رہے گا. اور اگر آپ جو ہے ذرا سا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جو ہے اس میں جو ہے اصل جو اشارے کے لیے لفظ تھا وہ ذا تھا. اب اس میں جو ہے ہائے تنبیہ کا اضافہ ہوا ہے، ویسے ادھر ذا تھا. اس میں لام بعد اور کاف تخاطب کا اضافہ ہوا. صرف سن لیجئے اس کو، پھر کبھی آئندہ جو ہے تیسرے راؤنڈ میں ہم اگر آپ لوگوں چاہے تو اس پہ پھر کچھ بول سکتے ہیں، ورنہ اس کو خالی سن لیجئے. کیونکہ یہ ڈاکٹر چچا سرکار سے ہم کو پہنچی تھی، تو پہنچا دینا بھی
جو ہے باعث ثواب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ حضرت کا مطمئن نظر تھا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے خانوادے میں، اس لیے اس کا تذکرہ تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نو چینج، حاضہ میں اور ذالکہ میں کبھی چینج نہیں آئے گا، نو چینج ان دیر فارمز، یہ جو ہے جیسے کہ ویسے اپنی حالت پہ رہیں گے، اس کو مبنی بولتے ہیں۔ عربی قواعد کی زبان میں اس کو محاورتاً کیا بولتے ہیں؟ مبنی۔ یہ مبنی الفاظ ہیں، یہ جو ہے کبھی بھی ان میں تبدیلی، تبدل و تکسر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا کسی وجہ سے بھی، عام طور پہ ایسی ہی رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ قرآن میں ذالکہ کے سلسلے میں کچھ تبدیلی آپ کو ملتی ہے۔ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ۔ خیر، تو پاشا یہ مبنی الفاظ ہوئے حاضہ اور ذالکہ، تو یہ پہلا سبق اتنا ہی ہے۔ اگر ہم اور کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حاضہ کے بعد یہ جملن ہے، ذالکہ کے بعد جو ہے کہیں فرسن ہے، کہیں کلبن ہے، کہیں حاضہ اور ذالکہ کے مختلف کامبینیشنز کے ساتھ کہیں کتابن ہے، کہیں جو ہے قلمن ہے، کہیں ایسا جو الفاظ آ گئے ہیں مختلف۔ تو آپ دیکھیے جیسا یہ پاشا جو ہے اب لکھے ہیں کتابن، حاضہ کتابن، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا حاضہ جملن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ذالکہ فرسن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملن، فرسن، قلمن، اس میں تین کے تین حرف جو ہے متحرک ہیں، تینوں پہ بھی حرکت آپ کو ملے گی، کوئی بھی جو ہے ساکن نہیں ہے اس میں۔ جملن، فرسن، قلمن، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو حرکات اور سکنات ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم عام طور پہ دیکھیں گے کہ جیسا اب یہ جملن، فرسن، قلمن، یہ تینوں بھی حروف ان کے تین بھی متحرک ہیں، لیکن کلبن میں آپ دیکھیں گے کہ بیچ کا حرف جو لام ہے، کلبن میں کاف لام با، تو کلبن میں بیچ کا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو کلبن جو ہے یہ پہلا حرف اس میں کاف ہے، بیچ کا حرف لام ہے یعنی دوسرا حرف، اور تیسرا حرف با ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچ کا جو حرف ہے یعنی اوسط حرف، وسط میں جو ہے اس کے لام، وہ جو ہے ساکن ہے۔ تو ایسے حرف کو کیا ہوا، ایسے لفظ کو ہم کیا بولیں گے؟ ساکن الاوسط، ساکن الاوسط۔ اور یہ جمل، فرسن، قلم، ان لوگوں کو آپ دیکھیے، یہ تینوں کے تینوں حروف ان کے متحرک ہیں، اور خاص طور سے بیچ کے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ یہ حرکت پذیر ہے یا نہیں، اس پہ کوئی حرکت آئی ہے یا نہیں، اس پہ سکون آیا ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرکت ہے تینوں۔ جملن میں میم بیچ کا لفظ ہے، حرف ہے، فرسن میں را جو ہے بیچ کا لفظ ہے، اور قلم میں لام بیچ کا لفظ ہے۔ یہ تینوں بھی جو ہے ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہیں۔ تو جملن ہو کہ فرسن ہو کہ قلمن ہو، ہم ایسے لفظ کو، ایسے الفاظ کو ہم بولیں گے یہ جملن جو ہے متحرک الاوسط ہے، فرسن جو ہے متحرک الاوسط ہے، قلمن جو ہے متحرک الاوسط ہے۔ اس کے برخلاف کلبن کا لفظ جو ہے وہ ساکن الاوسط ہے۔ بس یہ جو ہے بہت ہی مختصر مفید ہی جو ہے رہا تو معاملہ اچھا رہتا۔
تو ہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگ جو ہے بچوں تک اس کو جو پہنچائیں گے تو ان کی بھی دلچسپی انشاءاللہ بڑھے گی اور جو ہے اچھا سمجھ میں آئے گا. پچھا میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے آپ ساکن الاوسط اور متحرک الاوسط، اس میں 6 حرفی الفاظ زیادہ تر استعمال ہوئے. ہر چند کے 4 حرفی بھی 4 حرف والے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسا کتاب ہے اور قرآن ہے، سوال ہے، جواب ہے، یہ سب آئے ہیں. مگر خاص طور سے کم از کم یہ 6 حرفی 3 حرف والے الفاظ کو لے کے بچوں کے جو ہے یہ گوش گزار کر دی جا سکتی ہے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ صرف زبان کے لیے نہیں، بلکہ جیسا آج میں بھائی نہیں معلوم میں بھائی سرکار جو تجوید کا درس دیے تو اس میں کیا شروع فرمایا اور کیا ہے، تو یہ پریلیمنری لیکچرز جو ہوتے ہیں اور جو فاؤنڈیشن لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں یہ زبان کے لیے بھی اور تجوید و قرات کے لیے بھی سب چیزوں کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں. تو یہ بچوں کو ہم جو ہے آہستہ 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 ان کے کان میں رکٹ ڈالتے رہے تو ان کا بیس اور سٹرونگ ہوتا اور ان کو جو ہے مختلف ٹرمز جو ہے سننے کی اور سمجھنے کی اور اس کے لحاظ سے جو ہے آگے بڑھنے کی ان کو جو ہے عادت رہتی. جو اس خیال سے یہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں. جو ہے دعا فرمائیں. ربی اوزنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.